تو تاریخ کی بات جب نکلی تھی وہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ضرور یہ موجود ہوتا ہے کہ قرآن ہے تو کیا ہوا، تاریخ تو بیان ہو رہی ہے نا، تو تاریخ کو ہم پھر بھی اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا رویہ بن گیا ہے کہ ہم اسی کے اوپر گامزن ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے تو بالکل واضح انداز کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہہ کر، کہ جو تمہارے ہاں پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ تو تم اس کے جواب دہ نہیں ہو، یہ تو گزر چکا ہے جو گزر چکا ہے۔ اب تمہیں اپنی آگے کی فلاح کے لیے کیا اقدام کرنے ہیں اس کی تمہیں فکر کرنی ہے۔ تو پچھلی کلاس کے اندر میں نے پھر اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تربیت کے بارے میں جو آیات پیش کی تھیں وہ اپنے مفہوم کے اندر بالکل واضح ہیں، اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی بات قابل قبول ہے ہی نہیں۔ یہ چاہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ثابت کی جائیں حدیث کی صورت میں، یا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تاریخ کی صورت میں پیش کی جائیں، یہ دونوں ہی باتیں یہ اللہ کے رسول کی تربیت اور آپ کے جو تربیت شدہ لوگ تھے ان کی کردار کشی کی کوشش ہے۔ میں نے پچھلی کلاس کے اندر اس کو واضح کیا تھا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو میں نے پھر کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر لوگ خلافت کے مسئلے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہاں کہاں اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول بستر مرگ پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاغذ و قلم لے کے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیسی وضاحتیں کی جا رہی ہیں تاریخ میں، حدیث کی اندر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں خیال سے 5 یا 7 مرتبہ اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث کرتاس کے نام سے بڑی مشہور ہے یہ روایت، کہ اللہ کے رسول بستر مرگ پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا کاغذ و قلم لے کے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ رسول جن کے زبان سے نکلا ہوا ہی کلام ہے کہ جس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کی باعث ہے، یہ وہ راستہ دکھاتی ہے، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ متوازن ہوتا ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی بات آئے گی جس کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قرآن کے اندر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ والی آیت بھی موجود ہو، اور اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ تم کاغذ و قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد کہاں جاتی ہے پھر ہسٹری آپ کی؟ اس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری، اسٹیبلش تاریخ ہے یہ۔ اس تاریخ کے تو تانے بانے قرآن نے کھول کے واضح کر دیے ہیں، اور وہاں پر پھر آواز آتی ہے، لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ الفاظ میں بیان بھی کرنا نہیں چاہ رہا جو الفاظ روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے کہ سنو تو ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور نام بیان کر دیا تھا عمر بن خطاب۔ پھر یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی تو تاریخ کا ہی حصہ ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے کہاں معاملہ جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب کا نام لے کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک معاملہ چلا آ رہا ہے نا کہ یہ منکرین حدیث ہیں، تاریخ کو نہیں مانتے ہیں، روایات کا انکار کر دیتے ہیں،
اور گمراہ ہیں، باطل ہیں، قرآن کو بغیر روایات کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، تاریخ کا انکار کیا جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ ابھی تواتر کی بحث چل رہی ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے، سب لوگوں نے اجماع کر لیا ہے کہ احادیث ہوں، تاریخ ہوں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس پہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ بھائی یہ اگر اس نے حدیث کو انکار کر دیا ہے تو آپ کا یہ جو بندہ ہے یا یہ فرقہ ہے یہ بالکل باطل ہے، اس کی بات کی طرف مت جانا، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کئی مرتبہ اس کو بیان کر بھی چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر انکار حدیث کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ انکار حدیث کی تعریف کیا ہے۔ انکار حدیث کی ایک ایسی جامع تعریف ہونی چاہیے جس کا اطلاق اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو انکار حدیث کی ایک ایسی جامع تعریف ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق یہ سمجھ لیا جائے کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ انکار حدیث کے زمرے میں آئے گی، اور یہ جو زمرے میں آ جائے گا جو اس کے تعریف کے، پھر اس کے اوپر جو حکم لگے گا وہ سب کے نزدیک یکساں ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صحابی رسول تھے یا ان کا معاملہ حدیث کو لکھنے کا تھا یا یہ دوسرے فرقے والے ہیں، پھر تو یہ ہوگا کہ آپ انکار حدیث کا حکم سب کے اوپر لگاتے چلے جائیے۔ اور اگر آپ اس طریقے سے ایک جامع تعریف اخذ کر لیں، تیار کر لیں، جس میں آپ یہ واضح کر دیں کہ انکار حدیث یہ ہوتا ہے، روایات کی سند جو جا کر ٹھہرتی ہے وہ صحابہ پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر گئی ہے سند، اب سند اس کے اوپر چیک نہیں کی جائے گی اگر صحابی کا نام آ گیا ہے، یعنی اس کو مستند ترین گمان کیا جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، تاریخی روایت، جس میں اللہ کے رسول کی وفات کے موقع کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں عمر بن خطاب کا نام لے کر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کے اس لکھنے کے عمل کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کے رسول ان کو لکھ کر دینے والے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے اوپر اگر کوئی روتا ہے تو اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ یہ روایت غلط ہے۔ بغیر کسی دلیل کے انکار کر دیا نا انہوں نے روایت کا، لیکن اس کے اوپر دلیل کے پیش کی، پھر آیت پیش کی ہے، جس سے کہ ہم لوگ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن غلطی ہوئی ہے ان سے۔ دوسرا نام عائشہ بنت ابی بکر کا آ گیا انکار حدیث کے اندر۔ جس طریقے سے یہ انکار بتاتے ہیں اس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں، عمر بن خطاب کا نام آ گیا اور عائشہ بنت ابی بکر کا نام آ گیا۔ متعہ والی روایت ذرا مسلم کے اندر جائزہ لے لیجیے۔ علی بن ابی طالب عبداللہ بن عباس کی روایت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے فتویٰ دینا نہیں چھوڑ دیا متعہ کے اوپر کہ میں اسے درے لگواؤں گا۔ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، وہ بھی تو روایت ہی بیان کر رہے ہوں گے۔ میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ صحیح کیا غلط کیا، کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے، میں تو روایات کو بھی روایات کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر اجماع و تواتر کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے چلے جائیے۔ بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اور بخاری کے اندر 5,500 یا اس سے بھی کم روایت لکھی ہوئی ہیں، اور باقی جتنی روایت کو انہوں نے رد کیا ہے تو وہ سب کے سب کس دلیل کی بنا پر۔ اور آگے بڑھتے چلے آئیے، آج بھی ہر فرقہ دوسرے فرقے کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ دیوبندی بریلوی کی حدیث کا انکار کر رہا ہے، بریلوی دیوبندی کی حدیث کا انکار کر رہا ہے، دونوں مل کے اہل حدیث کی حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب مل کے اہل تشیع کی حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی نہیں مانتے حدیثیں، یہ ان کی حدیثیں نہیں مانتے، لیکن نہ وہ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں نہ یہ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جس چیز کا فارمولہ آپ یہاں اپلائی کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، وہ اپنے اوپر اپلائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپس میں اصول ایک رکھ کے ایک جامع تعریف منکر حدیث کی تیار کر لی جائے، اور پھر اس کا حکم اوپر سے لے کر نیچے تک لگایا جائے۔ پھر اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی جائے کہ یہ فلاں صحابی تھے یا فلاں وہ ہیں یا فلاں ہماری جماعت سے نہیں ہے، سب کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں تاریخ کی کیا حیثیت رہتی ہے، اجماع و تواتر کی کیا حیثیت رہتی ہے۔
سب دھڑام سے نیچے گر کے آ جائے گا۔ تو یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے دعوے دار ہیں نا، یہ بالکل باطل دعویٰ ہے۔ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے تو آپ سب کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد غلط ہے۔ جس بنیاد کے اوپر حدیث کو، تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسے لکھ رہے ہیں، وہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی باتیں جو آپ کہتے ہیں وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ اس کو پیش کرتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل پر کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے حدیث کے نہ لکھے جانے کے اوپر۔ زاویہ نگاہ کا فرق ہے، وہ ایک زاویہ نگاہ سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ اسی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس زاویے سے دیکھیے جس زاویے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، کہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا تو ایک بندے کو بڑا تعجب ہوا۔ تعجب ہونے کی ضرورت کیا تھی اگر یہ چیزیں لکھی جا رہی تھیں، حدیثیں لکھی جا رہی تھیں، تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ میں تاریخ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ تاریخ جو ہے وہ جس کو وہ الگ سے بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اس بندے کو تعجب کیوں ہوا ہے کہ یہ ہی کیوں لکھ رہے ہیں خالی؟ اگر یہ چیز رائج تھی تو تعجب کی بات ہی نہیں تھی، یہ تو جاری و ساری عمل ہوتا، معروف عمل ہوتا۔ عبداللہ بن عمرو کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ ان سے نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری باتیں لکھی جاتی ہیں، حدیث تو لکھنے کے لیے ہوتی ہے، سب لکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ نہیں کہا۔ ورنہ وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اس بندے کی تردید کرنی چاہیے تھی جو عبداللہ بن عمرو کو ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ یہ تو خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس زمانے میں لکھا ہی نہیں جاتا تھا، اور اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے دلیل پیش کی ہے۔ ایک روایت پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خطبہ حج دیا اور کہا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ اگر لکھنے کا عمل جاری و ساری تھا تو ان کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مجھے لکھ کر دے دیں؟ ان دونوں روایات کو اگر ان کے مطابق بھی لیا جائے تو فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی اجازت ہے، میں یہاں تک لے کے جاؤں اگر تو لکھنے کی اجازت ہے جھگڑے کی مان لیا جائے تو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھنے کا عمل جاری و ساری تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکھا کرو، حدیث اور تاریخ دونوں کے دونوں کو۔ تو یہ اسٹیبلش ہسٹری والی بات بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک چیز کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو بنیاد بنا رہے ہیں پہلی بات، اور اس بنیاد بنانے کے بعد اس میں ڈیفرنس کر رہے ہیں کہ ہاں صحیح کو لے لو غلط کو چھوڑ دو۔ میں کہہ رہا ہوں بنیاد سے ہی وہ چیز موجود نہیں ہے تو غلط اور صحیح کی تو بات ہی دور ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہسٹری جو بیان کی جا رہی ہے وہ تو بالکل باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور قرآن نے اس کا بالکل رد کیا ہے۔